یرمیہ باب نمبر 36۔ رب کے گھر میں یرمیہ کی کتاب کی تلاوت۔ یہودا کے بادشاہ یویاقیم بن یوشیہ کی حکومت کے چوتھے سال میں رب کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ تومار لے کر اس میں اسرائیل، یہودا اور باقی تمام قوموں کے بارے میں وہ تمام پیغامات قلم بند کر جو میں نے یوشیہ کی حکومت سے لے کر آج تک تجھ پر نازل کیے ہیں۔ شاید یہودا کے گھرانے میں ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آ کر واپس آئے۔ اگر اس آفت کی پوری خبر ان تک پہنچے جو میں اس قوم پر نازل کرنے کو ہوں، پھر میں ان کی بے دینی اور گناہ کو معاف کروں گا۔ چنانچہ یرمیہ نے باروک بن نیریا کو بلا کر اس سے وہ تمام پیغامات تومار میں لکھوائے جو رب نے اس پر نازل کیے تھے۔ پھر یرمیہ نے باروک سے کہا، مجھے نظر بند کیا گیا ہے، اس لیے میں رب کے گھر میں نہیں جا سکتا، لیکن آپ تو جا سکتے ہیں۔ روزے کے دن یہ تومار اپنے ساتھ لے کر رب کے گھر میں جائیں، حاضرین کے سامنے رب کی ان تمام باتوں کو پڑھ کر سنائیں جو میں نے آپ سے لکھوائے ہیں۔ سب کو تومار کی باتیں سنائیں، انہیں بھی جو یہودا کی دیگر آبادیوں سے یہاں پہنچے ہیں۔ شاید وہ التجا کریں کہ رب ان پر رحم کرے، شاید ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آ کر واپس آئے، کیونکہ جو غضب اس قوم پر نازل ہونے والا ہے اور جس کا اعلان رب کر چکا ہے وہ بہت سخت ہے۔ باروک بن نیریا نے ایسا ہی کیا۔ یرمیہ نبی کی ہدایت کے مطابق اس نے رب کے گھر میں تومار میں درج رب کے کلام کی تلاوت کی۔ اس وقت لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ یویاقیم بن یوشیہ کی حکومت کے 5ویں سال اور 9ویں مہینے میں اعلان کیا گیا تھا کہ یروشلم کے باشندے اور یہودا کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے تمام لوگ رب کے حضور روزہ رکھیں۔ جب باروک نے تومار کی تلاوت کی تو تمام لوگ حاضر تھے۔ اس وقت وہ رب کے گھر میں شاہی محرر جمریہ بن صافن کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ رب کے گھر کے اوپر والے صحن میں تھا اور صحن کا نیا دروازہ وہاں سے دور نہیں تھا۔ تومار میں درج رب کے تمام پیغامات سن کر جمریہ بن صافن کا بیٹا میکیا شاہی محل میں میر منشی کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں تمام سرکاری افسر بیٹھے تھے، یعنی الیسما میر منشی، دلایا بن سمایا، الناتن بن اکبور، جمریہ بن صافن، صدقیہ بن حننیہ اور باقی تمام ملازم۔ میکیا نے انہیں سب کچھ سنایا جو باروک نے تومار کی تلاوت کر کے پیش کیا تھا۔ تب تمام بزرگوں نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس بھیج کر اسے اطلاع دی، جس تومار کی تلاوت آپ نے لوگوں کے سامنے کی اسے لے کر ہمارے پاس آئیں۔ چنانچہ باروک بن نیریا ہاتھ میں تومار کو تھامے ہوئے ان کے پاس آیا۔ افسروں نے کہا، ذرا بیٹھ کر ہمارے لیے بھی تومار کی تلاوت کریں۔ چنانچہ باروک نے انہیں سب کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ یرمیہ کی تمام پیش گویاں سنتے ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے باروک سے کہا، لازم ہے کہ ہم بادشاہ کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں۔ ہمیں ذرا بتائیں، آپ نے یہ تمام باتیں کس طرح قلم بند کیں؟ کیا یرمیہ نے سب کچھ زبانی آپ کو پیش کیا؟ باروک نے جواب دیا، جی، وہ مجھے یہ تمام باتیں سناتا گیا اور میں سب کچھ سیاہی سے اس تومار میں درج کرتا گیا۔ یہ سن کر افسروں نے باروک سے کہا، اب چلے جائیں، آپ اور یرمیہ دونوں چھپ جائیں، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں۔ یویاقیم تومار کو جلا دیتا ہے۔ افسروں نے تومار کو شاہی میر منشی الیسما کے دفتر میں محفوظ رکھ دیا، پھر دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے یہودی کو تومار لے آنے کا حکم دیا۔ یہودی الیسما میر منشی کے دفتر سے تومار کو لے کر بادشاہ اور تمام افسروں کی موجودگی میں اس کی تلاوت کرنے لگا۔ کیونکہ 9واں مہینہ تھا، اس لیے بادشاہ محل کے اس حصے میں بیٹھا تھا جو سردیوں کے موسم کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے سامنے پڑی انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ جب بھی یہودی 3 یا 4 کلم پڑھنے سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے منشی کی چھری لے کر انہیں تومار سے کاٹ لیا اور آگ میں پھینک دیا۔ یہودی پڑھتا اور بادشاہ کاٹتا گیا، آخرکار پورا تومار راکھ ہو گیا تھا۔ گو بادشاہ اور اس کے تمام ملازموں نے یہ تمام باتیں سنے تو بھی نہ وہ گھبرائے نہ انہوں نے پریشان ہو کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اور گو الناتن، دلایا اور جمریہ نے بادشاہ سے منت کی کہ وہ تومار کو نہ جلائے، تو بھی اس نے ان کی نہ بلکہ بعد میں یرحمیل شہزادہ سرایا بن عزریل اور سلمیہ بن عبدائیل کو بھیجا تاکہ وہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن رب نے انہیں چھپائے رکھا تھا۔ خدا کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے۔
بادشاہ کے تومار کو جلانے کے بعد رب یرمیہ سے دوبارہ ہم کلام ہوا۔ نیا تومار لے کر اس میں وہی تمام پیغامات قلم بند کر جو اس تومار میں درج تھے جسے شاہ یہودا نے جلا دیا تھا۔ ساتھ ساتھ یہویاکیم کے بارے میں اعلان کر کہ رب فرماتا ہے تو نے تومار کو جلا کر یرمیہ سے شکایت کی کہ تو نے اس کتاب میں کیوں لکھا ہے کہ شاہی بابل ضرور آ کر اس ملک کو تباہ کرے گا اور اس میں نہ انسان نہ حیوان رہے گا۔ چنانچہ یہودا کے بادشاہ کے بارے میں رب کا فیصلہ سن، آئندہ اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ یہویاکیم کی لاش باہر پھینکی جائے گی اور وہاں وہ کھلے میدان میں پڑی رہے گی، کوئی بھی اسے دن کی تپتی گرمی یا رات کی شدید سردی سے بچائے نہیں رکھے گا۔ میں اسے اس کے بچوں اور ملازموں سمیت ان کی بے دینی کا مناسب اجر دوں گا، کیونکہ میں ان پر اور یروشلم اور یہودا کے باشندوں پر وہ تمام آفت نازل کروں گا جس کا اعلان میں کر چکا ہوں، افسوس انہوں نے میری نہیں سنی۔ چنانچہ یرمیہ نے نیا تومار لے کر اسے باروک بن نیریا کو دے دیا۔ پھر اس نے باروک منشی سے وہ تمام پیغامات دوبارہ لکھوائے جو اس تومار میں درج تھے جسے شاہ یہودا یہویاکیم نے جلا دیا تھا۔ ان کے علاوہ مزید بہت سے پیغامات کا اضافہ ہوا۔